السلام علیکم جی۔ آج ہم ایک اس ولاگ کے اندر دو اہم چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں، دو اہم باتیں آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت بہت زیادہ مہم چل رہی ہے پاکستان کی، ایک فوج جو ہے فضائی فوج، اس کے سربراہ نے دورہ کیا اپنے گاؤں کا، اپنے دادا کی قبر کے اوپر فاتحہ کہنے کے لیے، اور ان کی ویڈیو جو ہے وہ لیک ہو گئی۔ اس کے اوپر بہت سارے لوگ بہت سارا تبصرہ کر رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ آپ کو وارن کیا جائے کہ آپ کے ہاتھ میں یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت پیش نہ آتی اگر آپ سامع ہوتے، اگر آپ ناظر ہوتے، اگر آپ قاری ہوتے، یعنی کہ یا آپ ویور ہوتے، یا آپ لسنر ہوتے، یا آپ ریڈر ہوتے اخبار کے، ریڈیو کے یا ٹی وی کے۔ یہ ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ یہ سوشل میڈیا نامی جو ایک ہتھیار ہے وہ آپ کے بھی ہاتھ میں آ گیا ہے، اور آپ بھی اس کے اوپر اس کے ذریعے ابلاغ کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو یہ رائے آپ کے پاس امانت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اس کے اظہار کے لیے آپ کو انتہائی محتاط ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ موجودہ دور کے اندر جہاں پہ ملٹیپلسٹی ہے افیئرز کی، وہاں پہ آپ کسی کے ہاتھوں استعمال نہ ہو جائیں۔ اب ظاہر ہے اس کا بیسک انالیسز کر لیجئے، کیا وہاں تک عام کسی شخص کی رسائی موجود تھی؟ بھئی جب سیکیورٹی لگ گئی تو پھر سارے لوگ جو وہاں پہ موجود ہوں گے وہ تو وہ لوگ ہوں گے نا جو اپنے ہوں گے، جو سیکیورٹی کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو آج کل جو ہے اگر آپ نے دیکھا ہو کہ سی ٹی ڈی بھی اٹھانے آئے تو اس کے ساتھ ایک یا دو کیمرہ بردار بھی ہوتے ہیں جو ساتھ ساتھ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں اس کیمرہ مین کی، شاید وہ کہیں بھی لائیو بھی دکھا رہے ہوں، وہ جو بندہ جس کو اٹھایا جا رہا ہوتا ہے یا جس کو مارا جا رہا ہوتا ہے یا جس کو پیٹا جا رہا ہوتا ہے اس کی ویڈیو بھی کہیں پہ دکھائی جا رہی ہوتی ہے کہ سر ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو صاحب ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اور جتنے پیار سے ایئر چیف صاحب نے ان کو منع کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے بندے، لیکن اپنے بندے وہ ہیں جو ایئر فورس کے ڈسپلن میں نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ کسی اور کی شرارت ہے، یہ کسی باہر کے بندے کی شرارت ہے۔ اور اگر یہ باہر کے بندے کی شرارت ہے تو ہم اس کی شرارت کو بڑھاوا کیوں دیں؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ایک ہیلی کاپٹر کی بات ہو رہی ہے نا۔ اظہر عباس صاحب تو آزاد کشمیر میں اپنے ایک بریگیڈیئر کے والد صاحب کی یا والدہ کی دعا کے لیے 2 ہیلی کاپٹر لے کے گئے تھے، لیکن چونکہ وہ دوسری فورس سے ہیں لہذا ان کا تو وہ کسی نے پبلک نہیں کیا، کسی نے لگایا ہوا تھا، ان کی بھی تصویریں لگائی ہوئی تھیں، تو اس نے کہا یار اس پہ کوئی شور شرابہ نہیں ہوا۔ اور وہ جو چیف ہے، اور یہ تو ابھی چیف بھی نہیں ہے، اظہر عباس صاحب جو ہے وہ تو لائن میں ہے نا، اس لائن میں، تو اس لیے یہ کسی خاص مقاصد کے لیے یہ کی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے جس طرح ایئر فورس کی یہ روایت رہی ہے کہ ایئر فورس جو تھی وہ ان اڈوں کو دینے کی حامی نہیں تھی جو مشرف صاحب نے دیے تھے، تو مصطفی علی میر صاحب جو تھے وہ اس کے خلاف سب سے بڑے مزاحمت بنے ہوئے تھے، وہ انہوں نے منہ پہ کہہ دیا تھا کہ یہ اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل، اور پھر وہ بھی ہم نے کسے ادھر انہی کی 5ویں پشت کے لوگوں نے بتایا ہمیں کہ جناب وہاں ان کی منہ ماری بھی ہو جاتی تھی، جو امریکنز پاکستان کے اندر سے پاکستانی اڈوں سے اٹھتے تھے ان پہ جو روٹین میں ہمارے جو شاہین ہیں جو کہ گشت پہ ہوتے تھے، ان کا جب آپس میں کراس ہوتا تھا تو ان کی منہ ماری بھی ہو جاتی تھی۔ تو وہ بعض منہ ماری کا لیول یہاں تک گیا کہ وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ پائلٹ ہمیں دیں، ہم نے اس کو سزا دینی، اس نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی ہے، تو مصطفی علی میر صاحب نے نہیں دیا، تو پھر مصطفی علی میر صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے کہ یہ کسی بڑے کی بڑے کے ساتھ لڑائی ہے، خدارہ اس کے اندر اپنا کندھا پیش نہ کیجئے، اور اڑتا تیر جو ہے وہ بغل میں دینے کی کوشش مت کیجئے، ان کو اپنی لڑائی لڑنے دیں۔ آپ نے نوٹ نہیں کیا پاکستان کے اندر جب بھی اہم فیصلے ہونے ہوتے ہیں، نہیں پاکستان میں جب بھی اہم ٹرانسفریں اور پوسٹیں ہونی ہوتی ہیں اس وقت پاکستان میں سیاسی بحران پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ نے نوٹ نہیں کیا؟ یہ ہماری 73 سالہ تاریخ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اہم چیزیں جو ہیں وہ زیر ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی کے الٹیریئر موٹو کے اندر اس کا حصہ بنیں یا اس کو اپنا گڈ آفسز یا اپنے ذرائع جو ہے وہ استعمال کرنے کی ضرورت دیں۔ تو میرے تمام جو لسنر ویور جو مجھے دیکھتے سنتے ہیں ان سے دست بستہ عرض ہے ہاتھ جوڑ کے کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے اس موضوع کے اوپر کوئی ایک لفظ نہیں لکھا،
میں نے ایک کے نیچے جا کے جہاں پہ وہ فیڈ بیک کسی نے پوسٹ کیا ہوا تھا تو میں نے اس کے اوپر ایک لائن لکھی، اس کے علاوہ میں نے اور کچھ نہیں لکھا. تو لہٰذا اس لیے اس کے اوپر زیادہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری طرف سے آپ سے گزارش ہے، ان کے اپنے معاملات ہیں ان کو نبڑنے دیں اپنے ایک دوسرے کے ساتھ. ان کے پاس 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کی بہت بڑی ریجمنٹیں ہیں اور بریگیڈز ہیں، وہ ان کے ذریعے لڑائیاں لڑتے پھرے. آپ ریلیکس اینڈ انجوائے دیکھیں اس پرسپیکٹو میں ان کو دیکھ. ٹھیک ہو گیا، ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا جو ہے پاکستان میں نہیں، اس دور کے نہیں، اس دنیا کے نہیں، اس صدی کے نہیں، بلکہ کیا کہا جائے، اس وہ انگریزی میں اثر کو کہتے ہیں جی، ٹھیک ہے نا جی، جو صحافی اثر ہیں، بہت بڑے صحافی جو ہیں پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا کے بڑے صحافی ہیں، انہوں نے فرما دیا ہے کہ جناب G7، وہ جی میں پچھلے میں G8 کہہ گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ ہم نے طنزاً کہا تھا، لیکن آپ لوگ چونکہ طنز اور لطیف مذاق نہیں سمجھتے تو وہ 8ویں خام ہے جی، پاکستان ہے اس کے اندر 8واں. نہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. ساتوں نے بھائی اللہ دے نا دے کچھ دے دو 8ویں سیکھے. یار میرا مطلب ہے کہ ایستھیٹک اور باریک جو نکتہ آفرینیاں ہیں وہ اتنی جلدی ہماری زندگی میں ہی دنیا سے اٹھ جائیں گی، یہ ہم نے نہیں سوچا، کبھی سوچا تھا، اور اب وہ اٹھ گئی ہیں. اب جو ہے لوگ باریک نکتے نہیں سمجھتے، کیونکہ جہاں پہ سب سے بڑا یوٹیوبر جو ہے وہ حقیقت ٹی وی ہوگا تو وہاں پہ یہ تو ہوگا، وہ باریک بینی بھی سمجھ لیا کریں یار. خیر وہ جو ہے جی وہ انہوں نے ایک نکتہ فرمایا ہے کہ G7 نے مل کے عمران خان کی خدمت کے اندر جو ہے وہ پیش کر دیا ہے. یہ وہی چول صاحب ہیں جنہوں نے دنیا کی آبادی کا جو اضافہ تھا، 12 کروڑ بچے کووڈ میں پیدا ہوں گے پچھلے سال جو انہوں نے تجزیہ فرمایا تھا، وہ پاکستان کے گلے مڑ دیا تھا. اب میں نے وہ رائٹر کی خبر دوبارہ پڑھی جا کے کہ ہوا کیا ہے. فگر ان کا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، گنتی سیکھ گئے ہیں، ٹھیک، اور وہ انہوں نے 40 ٹریلین کہا ہے، انہوں نے 400 خرب کہا ہے، تو وہ ایک صفر لگانے سے وہ خرب میں منتقل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، 400 خرب کی اماؤنٹ تو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ 84 مطلب کہ خرب 400 خرب ہے تو 84 خرب ڈالر تو دنیا کی 84.5 خرب ڈالر دنیا کی ٹوٹل اوورآل جی ڈی پی ہے. ٹھیک ہے، تو اوورآل جی ڈی پی ہے تو دنیا کی جی ڈی پی اگر 84 خرب ڈالر ہے تو وہ 400 خرب ڈالر جو ہے وہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سی پیک کے آلٹرنیٹو روٹ کے لیے کیسے لگا سکتی ہے، اس کا ہم تجزیہ کریں گے اور پھر موصوف کی عقل کے اوپر ضرورت تو بنا بھیجیں گے. پہلی تو بات یہ ہے کہ 85 ارب ڈالر جو ہے، 84 ارب ڈالر یا 85 ارب ڈالر جو ہے وہ ایک سال کے لیے یا ایک دن میں درکار نہیں ہے. 2035 تک کی بات کی گئی ہے، 2035 تک، اگلے 15 سال کے اندر اگر ہم اتنی سرمایہ کاری کرتے ہیں یعنی کہ 400 خرب ڈالر، تو چائنیز کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ جناب اتنا تو چائنیز نے نہیں کیا انویسٹ، تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اتنی انویسٹمنٹ کی کیوں ضرورت ہوگی؟ یس، یہ بات، یہ ہے اصل سوال. ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سرمایہ کاری اس لیے ہوگی کہ BRI بیلٹ روڈ انیشیٹو 5 حصے ہیں اس کے، ٹھیک ہے. ایک تو سی پیک ہے، رائٹ، ایک ایسا روٹ ہے روڈ کا جو کہ برما میں سے نکل کے بنگلہ دیش میں سے ہوتا ہوا سمندر کی طرف جاتا ہے. ایک کرغزستان قزاقستان سے ہوتا ہوا کیسپین سی اور وہاں سے ترکی اور یورپ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک سمندر کا بھی روٹ جو ہے اس کو بھی وہ BRI کا ون آف دا روٹ کہتے ہیں. 4 ہو گئے، اور 5واں پاکستانی ہوں، ٹھیک ہے. ہوپ میں نے سارے گن لیے ہوں. اب یہ جتنا بھی ان کا BRI انیشیٹو ہے نا، سی پیک صرف پورے انیشیٹو کا 40% ہے، ٹھیک ہے. پورا BRI اس کا 40% جو ہے وہ سی پیک، ٹھیک ہو گیا. اور سی پیک کا 60% کام جو ہے، 60% کام جو ہے جو انویسٹمنٹ ہے وہ بلوچستان کے اندر. یہ بات، یہ 2 فگر آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں.
اوورال سی پیک 5 روٹ ہیں اس کے، ایک روٹ سی پیک ہے. سی پیک کا جو پاکستان میں سے گزرنا ہے اور پاکستان میں سے گزرتے ہوئے اس کا 60% جو ہے ڈیولپمنٹ کا کام یا انویسٹمنٹ کا کام بلوچستان میں ہونا ہے. پنجاب کے اندر، کے پی کے کے اندر اور سندھ کے اندر وہ انفراسٹرکچر بن چکا ہوا ہے جس کو وہ سی پیک کے اندر استعمال کر لیں گے. بن چکا ہوا یا بن رہا ہے. مثلا آپ دیکھیں نا، اب حکومت نے اس دفعہ 7 ارب روپیہ رکھا ہے نا سکھر حیدرآباد موٹر وے کے لیے. سکھر حیدرآباد موٹر وے کے ذریعے وہ جو ہے وہ یوں یہ والا پورا کراچی سے لے کے لاہور تک اور کراچی سے لے کے پشاور تک موٹر وے کنیکٹیوٹی قائم ہو جائے گی. لیکن اس کے اندر سندھ آ رہا ہے، پنجاب آ رہا ہے، کے پی کے آ رہا ہے، بلوچستان ہمارا بھائی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، تو لہذا بلوچستان میں سیپریٹ روڈ کا انفراسٹرکچر بننا ہے، سیپریٹ جو ہے اس روڈ کے ریلیٹڈ جتنی بھی سروسز ہوتی ہیں وہ ہونی ہے، اور پھر اس کو جا کے گوادر سے جوڑنا ہے. ٹھیک ہے، تو 60% انویسٹمنٹ سی پیک کی صرف بلوچستان کے اندر ہوگی. اسی لیے ہمارے مشرقی ہمسائے کے اندر بیٹھے ہوئے اس کے نیچے بھی آ کے بکواس کریں گے، ان کو بہت تکلیف ہے. ٹھیک، اور جو بلوچستان کے نیشنلسٹ ہیں ان کی شکایات ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کی بات سنی جانی چاہیے. ان کے بندے اس طرح جو ہے وہ اٹھا کے غائب نہیں ہونے چاہیے. میں اس کے اوپر آواز اٹھانے والوں میں شامل ہوں. ٹھیک، اس لیے میں اٹھایا گیا تھا کہ میں ان کے لیے آواز اٹھاتا ہوں. تو اس لیے بلوچیوں کے نام کے اوپر آگے بکواس نہ کیجیے. بلوچی ہمارے بھائی ہیں اور وہ ہماری عزت کرتے ہیں اور ہمارے اس جذبہ خلوص کو سمجھتے ہیں. آگے چلتے ہیں. اب یہ جو بی آر آئی ہے یہ ہے چائنا کے ارد گرد پھیلا ہوا، چائنا کی کنیکٹیوٹی. رائٹ، تھوڑے خرچے میں کام ہو جائے. چائنا جو ہے چلاک ہے، اس نے کہا یہ آپ کا موٹر وے ہے، اس کو ہم بی آر آئی میں شمار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، تھوڑے سے پیسے آپ لگائیں، تھوڑے سے ہم لگاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جبکہ 7 سمندر پار جب یورپ اور امریکہ کو آپ کنیکٹ کریں گے، اس کا کیا ہے کہ لوگوں کو ایک بڑے سینٹر کے ساتھ مختلف چھوٹی اکانومیز کو کنیکٹ کر لیتا، اور اس کنیکٹیوٹی کی صورت کے اندر جب ان کو ہمارے ہاں سے را مٹیریل یا پروڈیوس یا پروڈکٹ یا رسائی آسانی سے دستیاب ہو جائے گی تو پھر وہ 7 سمندر پار نہیں جائے گا امپورٹر نا پاکستان کا. وہ اگر اسے یہاں سے، میں ایک بات کر رہا ہوں، اگر اس کو یہاں سے، حالانکہ وہ خود بھی $60 بلین کا امپورٹر ہے، سویا بین مل جائے گی چائنا سے اور پتہ چلے گا کہ 8ویں دن ٹرک پہنچ جانا ہے اور فیکٹری میں پہنچ جانا ہے، تو پھر وہ برازیل سے یا امریکہ سے سویا بین نہیں لینے جائے گا. اگر اس کو یہاں سے ریپ سیڈ مل جائے گا، میں را مٹیریل کی بات کر رہا ہوں آئل سیڈ انڈسٹری کے، تو وہ پھر یورپ سے ریپ سیڈ 00 لینے نہیں جائے گا، کینیڈا سے کنولا لینے نہیں جائے گا. یہ ہے چائنیز بیسیکلی کنسیپٹ اس کا بی آر آئی کا. تو چائنا ہے، اس نے اپنے ارد گرد ممالک کو اپنے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا ہے. چائنا کی ویسے اپنے ہمسایوں کے ساتھ نا مطلب بنتی کام ہی ہے، تو وہ اس نے جوڑنا شروع کر دیا. اب اس کو اگر کاؤنٹر کرنا ہے تو اس کا کاؤنٹر کیا ہوگا کہ نہیں، ان مارکیٹوں کو ہم اپنے ساتھ جوڑیں، اگرچہ کہ پہلے بھی جڑی ہوئی ہیں، اور اس جوڑنے کے لیے ہمیں لمبے لمبے نیٹ ورک بچھانے پڑیں گے اور ان کو ہیوی قسم کی سبسڈیز دینی پڑے گی. یعنی یہ کنٹینر چائنا نہ بھیجے، یہ یورپ بھیجیں، یہ اس کے ساتھ ٹریڈ نہ کریں، یہ ہمارے ساتھ ٹریڈ کریں. تو یوں اس چائنا سے کئی گنا زیادہ خرچہ ہوگا G7 کا، ایک ان کا آپس میں ڈسکس کرنے کا یہ بھی مقصد تھا. چائنا کے ساتھ یہ افینسو لانچ کیوں ہوا ہے، کب ہوا ہے، یہ ہم پھر کسی دن ویلاگ میں کریں گے اور پورا اس کو آپ کو ٹائم لائن کے ساتھ بتائیں گے. اب صرف یہی ہے کہ بونگے یار نے جو ہے وہ فگر تو صحیح کیلکولیٹ کر دیا ہے، لیکن وہ فگر پوری دنیا کے لیے، وہ فگر ان ممالک کے لیے جو باقی بھی اس کے اندر آتے ہیں، وہ ان کے روٹس کے اندر آتے ہیں، صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے. پاکستان تو 1 آف the 5 روٹ ہے، باقی 4 روٹ اور بھی ہیں. 60% سرمایہ کاری اس کی اور بھی کئی جگہوں پہ ہونی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ کس کو کہیں گے وہ نہیں، کس کے سامنے رکھ دیا ہے، وہ جن کی کال نہیں سنتے، جس کی فون کال نہیں لی انہوں نے مبارکباد کی. ٹھیک ہے، یہ لوگ ہیں جو جاہل ہیں اور جہالت پھیلاتے ہیں، اور جنہیں جیو پولیٹیکل سچویشن کے اوپر جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، تو بس بھی لاگ کرنا ہوتا، ٹھوک دیا اور خوش کر دیا. اگلی جو میٹنگ ہوگی پرائم منسٹر صاحب کی، اس میں موصوف کو اب
پہلے دوسری صف میں بٹھایا جاتا ہے، اب ان کو پہلی صف میں بٹھایا جائے گا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔